مجلس اعزائے سرکار سید الشہداء براہ ایصال ثواب منعقد ہو رہی اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے حق میں مغفرت کے دعا کے ساتھ کہ جن کے لیے التماس کی گئی سلسلہ عزا کے لیے کہ پروردگار ان تمام محرومین مومنین اور مومنات کو جوار شہداء کربلا میں بلند مقام عطا فرمائے۔ پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو بحق سید الشہداء قبول و مقبول فرمائے۔ انجمن نوجوانان پاکستان کے زیر اہتمام ہر سال استقبال ایام عزا کے عنوان سے آپ علماء کرام اور خطباء اعظام کی تقاریر سماعت فرمایا کرتے۔ ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس سال ہر سال سے مختلف، ہر سال عزا اور عزاداری ہماری اور آپ کی پہچان، ہماری شرح حیات کا عنوان کہ روٹی نہ ملے تو نہ ملے، پانی نہ ملے تو نہ ملے، کیسے ممکن ہے کہ ایام عزا ہو حسین کا ماتم نہ ملے؟ اللہ اکبر۔ یعنی ہمیں محبت ہے رزق سے اور مودت ہے عزائے حسین سے، اور محبت کو مودت پر جو فوقیت حاصل ہے وہی ہمیں ہماری احتیاجات کے مقابلے پر عزاداری سرکار سید الشہداء پر فوقیت عنوان۔ اس اعتبار سے اب کرونا وائرس کی وبا کے زمانے میں عزا کیسے منائی جائے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہو، تاریخ شاہد ہے کہ وبائیں آتی رہیں، حفاظت کے انتظامات ہوتے رہے اور حسین کا ماتم ہوتا رہا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی کربلا نہ جا سکے تو اس کے لیے پروردگار نے ایک انتظام کیا۔ کیا انتظام کیا؟ کہ روئے زمین پر جہاں کہیں فرش عزائے حسین بچھایا جائے، جتنی دیر تک مجلس ہوتی رہے گی اتنی دیر تک پروردگار اس فضائے مجلس کو روضہ حسین کے گنبد کے برابر کر دیتا۔ تو گویا آپشنز موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راستے بند ہو گئے، لیکن عزا کے دو انداز رہیں گے، عزادار سلامت رہیں تا قیامت رہیں، حسین کا ماتم ہوتا رہے۔ دو انداز ہیں، ایک اجتماعی انداز، ایک انفرادی انداز۔ اور انفرادی عبادت کے لیے تو اپنے گھر میں سیدہ کا فرش عزا بچھانا اپنے گھر والوں کے درمیان وہ بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا معتبر امام بارگاہ میں آنے کا عنوان۔ یوں سمجھ لیجئے کبھی حسین کے گھر جاتے تھے، اس سال حسین ہمارے گھر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یقیناً اس عنوان پر اب تک بہت کچھ کہا جا چکا، اور انشاءاللہ خداوند عالم وہ دن نصیب کرے کہ جب تمام وبائیں امراض سب ختم ہو چکے ہوں اور عزائے حسین فرزند حسین کے ساتھ منائی جا رہی ہو۔ لیکن جب تک یہ وبا کا عنوان ہے، ایک ذمہ داری شرعی طور پر ایک عزادار کی حفاظت کے لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ جیسے سردی کے موسم میں لباس گرم پہنتے ہیں، ماتم تو کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں لباس مناسب پہنتے، ماتم تو کرتے، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ماتم تو ہوتا، ماتم رک نہیں سکتا،
البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماتم بپا رہے عزاداروں کی حفاظت کے یقین کے ساتھ۔ اجتماعی مجالس عزا کے لیے جیسے ماشاءاللہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے، خدا کا بڑا احسان ہے کہ فرش عزا عرش بنا ہوا ہے، چاہے شکل اس فرش کی ہو یا اس فرش کی۔ صلوات پڑھے محمد والے اور اب آئیے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے جتنا بھی جہاد فرمایا، آپ کے جہاد میں دو طرح کے انداز رہے۔ جہاد آپ نے زرہ پہن کر بھی کیا اور زرہ پہنے بغیر بھی کیا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں لیلۃ الحریر کے اندر جبکہ سخت ترین جنگ تھی، آپ کے فرزند نے آپ سے پوچھا، مولا حسن نے پوچھا، بابا آج زرہ پہنے بغیر آ گئے؟ فرمایا بیٹا حسن تمہارے باپ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ علی موت پر جا پڑے یا موت علی پر آ پڑے، یعنی اس کے علاوہ باقی تمام جنگوں میں آپ زرہ پہنتے تھے۔ تو زرہ پہننا مولا کی شجاعت کے منافی نہیں ہے، تو ماسک کا لگانا آپ کے ایمان اور جذبات کے منافی نہیں ہے۔ رہیے سلامت کہ آپ کی زندگی سلامت رہے، تو امام زمانہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر عزا منائیے کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت اپنی جان بچا کر رکھنا کس کے لیے؟ فرزند حسین کے لیے۔ ہماری عزاداری ہمیں امام تک پہنچائے گی، اور جب امام تک پہنچائے گی پھر امام کے قدموں پہ جان قربان ہو تو کیا کہنا، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ سرنامِ کلام میں جن آیات کی تلاوت کی گئی، ان آیات کا تعلق سورہ مبارکہ صافات سے ہے۔ آیت کے نشانات آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 107 تک، یہ مسلسل 8 آیتیں پڑھی گئیں۔ استقبال ایام اللہ عنوان ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ربی حب لی من الصالحین، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب کی بارگاہ میں، پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بشارت دی ابراہیم کو ایسے بیٹے کی، حلیم جو بردبار ہوگا۔ اب جب بیٹا عطا ہو گیا، دیکھیے بیٹے کے دو عنوانات تھے، ایک سورہ مبارکہ صافات میں، ایک سورہ آل عمران کے اندر۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس وقت جناب زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ کیا فرما رہے تھے جناب زکریا علیہ السلام؟ پروردگار مجھے عطا کر دے اپنے پاس سے ذریت طیبہ، کہ بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ اب اگلی آیت، فنادتہ، پس فرشتوں نے زکریا کو آواز دی، وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں عبادت کے لیے کھڑے تھے۔ تو فرشتوں نے کہا زکریا سے کہ زکریا اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی۔ دو عنوانات ہیں، ایک عنوان جناب ابراہیم کے لیے، ایک جناب زکریا کے لیے۔ جناب زکریا کے لیے
یحییٰ دیا گیا اور ابراہیم کو اسماعیل دیا گیا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ ریان راوی کا نام شبیب کا بیٹا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اسناد کے ساتھ روایت کو لکھا، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس کہ ریان ابن شبیب امام کی خدمت میں پہنچے، محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ امام نے ارشاد فرمایا انت صائم یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے کیا تم روزے سے ہو؟ فقلت اللہ، میں نے کہا نہیں مولا، آج میرا روزہ نہیں۔ ارشاد فرمایا یا ابن شبیب آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں جناب زکریا علیہ السلام کی دعا خدا نے پوری کی اور آپ کو یحییٰ کی بشارت ملی۔ محرم کی پہلی تاریخ، اگر کوئی آج کے دن محرم کی پہلی تاریخ میں خدا سے دعا مانگے تو خدا اس کی دعا ویسے ہی مستجاب فرماتا ہے کہ جیسے جناب زکریا کی دعا مستجاب ہے۔ ایک حوالہ جناب یحییٰ کے بشارت کے اعتبار سے اور ایک جناب اسماعیل کے حوالے سے۔ تو جناب اسماعیل کے لیے خدا کے الفاظ کیا ہیں؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، اور جب یہ بیٹا اتنا بڑا ہوا کہ باپ کے ہاتھ بٹانے قابل ہو گیا، قال یا بنیا، تو اپنے حسین ترین بیٹے سے ارشاد فرمایا جناب ابراہیم یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا بتا تیرا خیال کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہتا بابا جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ جبین پیشانی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، درمیان کا پورا واقعہ موجود نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ اب تاریخ ہے، چلیں تاریخ پر توجہ کریں، خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے سرزمین مکہ المکرمہ کی زیارت انشاءاللہ۔ مسجد خیف ہے منی کے اندر، اور مسجد خیف کے کنارے کے ساتھ جناب ابراہیم کا گھر تھا کہ جہاں سے آپ اپنے فرزند کو لے کے چلے تھے۔ اور جب آپ اپنے فرزند اسماعیل کو لے کے چلے تو تاریخ کا جملہ ہے کہ رسی ہاتھ میں تھی اور چھری ہاتھ میں تھی۔ جناب ہاجرہ نے سوال کیا اللہ کے نبی، یہ رسی اور چھری یہ دونوں ساتھ کیوں لے جاتے ہیں؟ کہ دوست کے گھر دعوت ہے، دوست کے گھر دعوت ہے، ہو سکتا ہے کوئی گوسفند وغیرہ ذبح کرنا پڑ جائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو تاریخ ہے
قرآن نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اپنے بیٹے کو لے کے چلے قربانی کے لیے، شیطان شکل ناصح میں، شکل واعظ میں جناب حاجرہ کے دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا، پوچھا آپ نے کون ہے؟ کہا میں نصیحت کرنے والا ہوں۔ کیا نصیحت کرو گے؟ کہا تمہیں خبر ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ دوست کے گھر دعوت میں گئے۔ شیطان کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھ کر یہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے۔ اب بوڑھے ہو چکے، 104 سال کی عمر ہے، بڑھاپے میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، اردو کے لحاظ سٹھیا گئے کہ 13 سال کے بچے کو ذبح کرنے چلے ہیں ایک خواب کی بنیاد پر۔ ہمارا سلام ہو انبیاء کی ان ازواج مطہرات پر جو انبیاء پر ایمان رکھتی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ دور ہو جا تو یقیناً شیطان مردود ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان نے دوڑتے دوڑتے پوچھا یہ تو بتاؤ ہاجرہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ ہاجرہ فرماتی ہیں جو نبی کے دماغ پر شک کرے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، پہچاننے کی ضرورت ہو مات پڑے محمد و آل محمد۔